فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کے لیے کتاب درس عقائد کا 10واں حصہ لے کر آئی ہوں، جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں اور ترجمہ کیا ہے جناب سمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ 17واں درس، توحید کے معانی۔ مقدمہ۔ کلمہ توحید لغوی اعتبار سے یگانہ اور یکتا کے معنی میں آیا ہے، لیکن فلاسفہ، متکلمین، علماء اخلاق اور عرفا کی نظر میں یہ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ان معانی میں سے ہر ایک توحید پر دلالت کرتا ہے، جنہیں اقسام توحید یا مراتب توحید بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ان کا بیان کرنا ہمارے ہدف سے خارج ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر ہم اس بحث سے مناسب اصطلاحات کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، تعدد کی نفی۔ توحید کی سب سے پہلی اور معروف اصطلاح خدا کی وحدانیت کا اعتقاد رکھنا ہے، نیز شرک صریح کے مقابلے میں تعدد خدا کی نفی یعنی دو یا دو سے زیادہ خدا کے وجود سے انکار، اس طرح سے کہ ہر ایک کا وجود مستقل اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو۔ نمبر 2، ترکیب کی نفی۔ دوسری اصطلاح اس معنی میں ہے کہ اس کی احدیت نیز درون ذاتی کے اعتبار سے اس کے بسیط ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، یعنی ذات الہی بالفعل اور بالقوہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے۔ اس صفت کو زیادہ تر بصورت صفات سلبیہ بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ 10ویں درس میں اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اس لیے کہ ہمارا ذہن مفہوم ترکیب اور اس کے بطلان سے مفہوم بساطت کی بنسبت زیادہ آشنا ہے۔ نمبر 3، ذات بر ذات صفات کی نفی۔ تیسری اصطلاح ذات الہی کا صفات ذاتیہ کے ساتھ یگانگت اور صفات کے ذات بر ذات نہ ہونے کے معنی میں ہے، کہ جسے توحید صفاتی کہا جاتا ہے، اور روایات میں نفی صفات کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اشاعرہ صفات علمیہ کے ذات بر ذات اور قد مع ثمانیہ ہونے کے قائل ہیں۔ توحید صفاتی کی دلیل یہ ہے کہ اگر تمام صفات الہی میں سے ہر ایک کے لیے جداگانہ و علیحدہ مصداق فرض کر لیے جائیں تو چند صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ، ان صفات کے مصادیق ذات الہی میں یا دخل ہوں گے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ذات الہی کا اجزاء سے مرکب ہونا لازم آئے گا۔ مرکب کہلائے، جس کو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ ایسا ہونا محال ہے یا وہ مصادیق ذات الہی سے جدا فرض کیے جائیں گے۔ ایسی حالت میں یا تو وہ واجب الوجود ہوں گے، یعنی وہ پیدا کرنے والے سے بے نیاز ہوں گے، یا وہ ممکن الوجود ہوں گے کہ جس کے لیے ایک خالق کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن صفات واجب الوجود ہونے کا فرض تعدد ذات اور شرک صریح کا موجب ہے، اور ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کسی مسلمان کا عقیدہ ایسا ہوگا۔ یا پھر صفات کا ممکن الوجود ہونے کا یہ مطلب ہے کہ خداوند عالم ان صفات سے عاری ہے، مزید برآں وہ ان صفات کو
خلق کرے اور پھر ان سے متصف ہو جائے، جیسے اگر وہ حیات نہیں رکھتا لیکن وہ ایک موجود بنام حیات خلق کرے اور اس طرح وہ حیات کا مالک بن جائے، اسی طرح اس کی دوسری صفات بھی فرض کر لی جائیں، حالانکہ یہ امر محال ہے کہ علت وجود آفرین مخلوقات کے کمالات کا حامل نہ ہو، اور اس فرضیے سے بدتر تو یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کے ضمن میں علم و قدرت اور بقیہ صفات کے کمالیہ سے متصف ہو جائے۔ اس فرضیہ کے بطلان کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ خداوند عالم کی صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، بلکہ وہ عین ذات ہے، اور وہ ایسے مفاہیم کے عقل جس سے ایک مصداق بسیط کے جسے ذات مقدس الہی رہتے ہیں اخذ کرتی ہے۔ توحید۔ نمبر 4، توحید افعالی۔ فلسفہ اور متکلمین کے نزدیک توحید کی چوتھی اصطلاح توحید افعالی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے امور کو انجام دینے میں نہ تو کسی شے کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی بھی موجود میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ اس کے امور میں اس کی مدد کر سکے۔ یہ مطلب علت وجود آفرین کی خصوصیات یعنی ذات الہی کا تمام مخلوقات کے مقابلے میں قیومیت سے متصف ہونے کی طرف توجہ کے ذریعے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ ایسی علت کا معلول اپنے تمام وجود کے ساتھ علت کے سہارے قائم ہوتا ہے اور بذات خود کسی بھی قسم کے استقلال سے عاری نہیں ہے۔ ایک دوسری تعبیر کے مطابق جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا عطا کرتا ہے اور اسی کے دائرۂ قدرت میں ہونے کے ساتھ اس کی مالکیت حقیقی اور تکوینی کے ذریعے سایہ ہے اور زیر سایہ ہے، اور نیز خدا کی قدرت و ملکیت قدرت الہی کا ایک جز بلکہ اس کے طول میں سے ہے، نہ یہ کہ اس کی قدرت خدا کی قدرت کے مد مقابل کسی مزاحمت کا باعث ہے، جیسے کہ ایک غلام کی مالکیت مولا کے اعتباری مالکیت کے زیر سایہ ہوتی ہے۔ العبد ما فی یدی المولا، لہذا کیسے ممکن ہے کہ خدا ان مخلوقات محتاج و ضرورت مند ہو جو خود اسی کے ذات سے وابستہ اور اسی کے ذریعے قائم ہیں۔ نمبر 5، تاثیر استقلالی۔ توحید کی پانچویں اصطلاح اثر اندازی میں استقلال ہے، یعنی مخلوقات اپنے امور میں ذات الہی سے بے نیاز نہیں ہیں اور جو اثرات بھی ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی طاقت اور اس کی اجازت سے ہے۔ در حقیقت جو ذات ہر شے سے بے نیاز ہو کر اپنے امور انجام دیتی ہے وہ ذات اقدس الہی ہے۔ دوسروں کی تاثیر اور فعالیت اسی کی تاثیر اور فعالیت کے زیر سایہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم طبعی اور غیر طبعی فاعلوں جیسے جن و انس اور ملک کی نسبت خدا کی طرف دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ بارش کا برسنا، سبزے کا اگنا اور درختوں کا پھل دینا یہ سب اسی کی طرف سے ہے، اور اس بات کی تاکید کرتا ہے تاکہ لوگ اس بات کو درک کریں اور برابر خدا کی طرف متوجہ رہیں کہ امور کی نسبت خدا کی جانب تمام عوامل کی بنسبت قریب ہے۔ تقریب ذہن کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ اگر کسی محکمے کا رئیس اپنے زبردست خدمت گزاروں کو کسی امر کے انجام دینے کا فرمان صادر کرے جبکہ امور کا انجام دینا انہی کاریگروں پر موقوف ہے، لیکن کاریگروں کے ذریعے انجام دیے گئے امور کی نسبت محکمے کے رئیس کی طرف دی جاتی ہے، بلکہ عقلاء فرمان صادر کرنے والے کی طرف نسبت دینے کو قوی اور بہتر جانتے ہیں۔ فاعل تکوینی کے بھی مراتب ہیں، اور چونکہ کسی بھی فاعل کا وجود ارادہ الہی کے ذریعے قائم ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے صورت ذہنیہ کا یہاں انڈر لائن ایک سطر ہے، عرفہ توحید فعلی کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں: وجود تصور کرنے کے ذریعے قائم ہے،
واللہ المثل اعلیٰ، لہٰذا اگر کسی فعل سے کوئی اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو وہ خدا کے اذن اور اس کے ارادے تکوینی کے سبب سے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دو مہم نتیجے۔ توحید افعالی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی بھی موجود کو لائق عبادت نہ سمجھے، اس لیے کہ صرف انسان کا خالق اور اس کا رب لائق پرستش ہے، اور بس یہ ایک دوسری تعبیر کے مطابق الوہیت اور خالقیت اور ربوبیت کا لازمہ ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا تمام اعتماد خدا پر ہونا چاہیے اور اپنے تمام امور میں اسی پر توکل کرنا چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کا خوف دل میں نہیں آنا چاہیے، نہ کھانے یہاں تک کہ کسی دوسرے کا خوف دل میں نہیں آنا چاہیے اور نہ کھائے یہاں تک کہ جب اس کی احتیاجات کو پورا کرنے والے اسباب کا وجود نہ ہو تب بھی نا امید نہ ہو، اس لیے کہ خدا غیر عادی راہوں سے اس کی احتیاجات کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بسا اوقات انسان ان اولیاء اللہ الخوف علیہم لا ہم یحزنون آگاہ ہو جاؤ، اس میں شک نہیں کہ دوستان خدا قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ ہوں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت شریفہ میں یہ دو نتیجے موجود ہیں جسے ہر مسلمان روزانہ کم از کم 10 مرتبہ تلاوت کرتا ہے۔ شبہ کا جواب۔ اس مقام پر شاید ذہن میں یہ شبہ اٹھے کہ اگر توحید کامل کا اقتضا یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد طلب نہ کرے تو پھر اولیاء الہی سے بھی مدد طلب کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اگر اولیاء الہی سے توسل اسی عنوان کے تحت ہو کہ وہ خدا سے ماورا ہو کے مستقل حیثیت سے مدد کرتے ہیں تو ایسا توسل توحید سے سازگار نہیں ہے، لیکن اگر اس عنوان کے تحت ہو کہ خدا نے انہیں اپنی رحمت تک پہنچنے کا وسیلہ اور بندوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ تصور نہ صرف یہ کہ توحید کے منافی نہیں ہے، اس کا شمار عبادت و اطاعت خدا میں ہے، اس لیے کہ یہ توسل اسی ذات الہی کے اذن سے انجام دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے کیوں ایسے وسائل بنائے اور کیوں لوگوں کو ان سے توسل کا حکم دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام احکام حکمتوں پر مبنی ہیں، جن میں سے بعض حکمتوں کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، لائق بندوں کے مقام کو پہچانوانا۔ نمبر 2، لوگوں کو ان کے مقام تک لے جانے کے لیے انہیں شوق دلانا۔ نمبر 3، لوگوں کو اپنی عبادتوں پر مغرور ہونے اور اپنے آپ کو کمالات کے آخری مراتب پر فائز ہونے کے تصور سے روکنا وغیرہ، جیسے کہ وہ لوگ جو ائمہ علیہ السلام سے توسل کے منکر تھے وہ اسی طرح کے تصورات کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، جس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ سوالات۔ نمبر 1، توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ نمبر 2، توحید صفاتی کے لیے کیا دلیل ہے؟ نمبر 3، توحید افعالی کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 4، تاثیر استقلالی میں توحید بمعنی یگانگت کی شرح پیش کریں۔ نمبر 5، وہ نتائج جو توحید کی آخری 2 قسموں سے حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 6، کیا اولیاء سے توسل کرنا توحید سے منافات رکھتا ہے؟ کیوں؟ نمبر 7، کیوں خدا نے لوگوں کو اولیاء سے توسل کا حکم دیا اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اور سامعین، یہاں سے
18واں درس شروع ہونے کو ہے، جس کا عنوان ہے جبر و اختیار۔ مقدمہ ہے، جیسا کہ گزشتہ دروس میں اشارہ کیا جا چکا ہے کہ تاثیر استقلالی میں توحید کا شمار عظیم معارف میں ہوتا ہے کہ جو انسانوں کی تربیت میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں اس مطلب کی طرف بڑی تاکید ہوئی ہے اور مختلف بیانات کے ذریعے اس مطلب کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، من جملہ تمام موجودات کا اذن و مشیت، ارادہ و قضائے الہی سے وابستہ ہونے پر ایمان لانا وغیرہ۔ لیکن اس مطلب کو سمجھنے کے لیے رشد و فکر اور عقلی بالغی کے علاوہ صحیح تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو عقلی بالغی سے متصف نہیں تھے یا ان کی تعلیم میں نقص تھا، یعنی معصوم رہنماؤں اور قرآن کی حقیقی مسافرین سے استفادہ نہیں کیا، انہوں نے اس مطلب کو سمجھنے میں غلطی کی اور یہ سمجھ بیٹھے کہ تمام اثرات اور علیت صرف اور صرف خدا سے وابستہ ہے، نیز اسی سے مخصوص ہے، اور قرآن کریم کی صریح آیات کے برخلاف انہوں نے اسباب و وسائط سے ہر قسم کی تاثیر اور علیت کی نفی کی ہے، اور اس طرح ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مثلاً الہی طریقہ کار یہ ہے کہ جب آگ کا موجود ہوگا تو اس کی حرارت بھی پائی جائے گی، اسی طرح کھانا کھاتے وقت سیری اور پانی پیتے وقت سیرابی کا وجود ضروری ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ آگ حرارت پیدا کرنے میں مؤثر ہے یا کھانا اور پانی سیری اور سیرابی کے حاصل ہونے میں کرئی رول ادا کرتے ہیں۔ اس انحراف فکری کے برے نتائج اس وقت آشکار ہوتے ہیں کہ جب ہم ان نتائج کو انسان کے افعال اختیاری اور اس کی ذمہ داریوں کے تحت تجزیہ و تحلیل قرار دیتے ہیں اور اس کے سلسلے میں تحقیق و جستجو کرتے ہیں، یعنی ایسے فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے تمام افعال خدا سے منسوب ہوں اور ان امور کے تحت انسان کی فعالیت سلب ہو جائے، لہٰذا اس صورت میں کوئی بھی اپنے عمل کے مقابل میں ذمہ دار نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک دوسری تعبیر کے مطابق اس کج اندیشی کا تباہ کن نتیجہ جبر ہے، یعنی انسانوں کا اپنے اعمال کے سبب کسی بھی ذمہ داری سے بری ہونا ہے، جس کی وجہ سے تمام نظام، خواہ اخلاقی ہو یا تربیتی، فروعی ہو یا اجتماعی، بلکہ تشریعی نظام تو سرے ہی سے باطل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان اپنے امور میں اختیار کا مالک نہ رہا تو پھر اس کے لیے وظیفہ، تکلیف، امر، نہی، ثواب و عذاب وغیرہ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا، بلکہ اس فکر کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام تکوینی بے بنیاد ہو جائے، اس لیے کہ آیت قرآنی اور احادیث کے علاوہ بہرامین عقلی سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جہان کی خلقت کا ہدف انسان کی خلقت کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، تاکہ یہ انسان اپنے اختیارات کے ذریعے عبادت و اطاعت اور بندگی کے ذریعے کمالات کے عظیم درجات اور قرب پروردگار کا مالک بن جائے اور اس کے اندر پروردگار کی خصوصی رحمت کے مالک بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر انسان تمام ذمہ داریوں سے بری ہو اور اسے کوئی کرئی اختیار نہ ہو تو وہ رضوان الہی اور خدا کی جاویدانی نعمتوں سے سرفرازی کا اہل نہیں ہو سکتا، اور اس طرح ہدف خلقت کا نقص ہونا لازم آئے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خلقت کی مشینری ایک کھلونا بن جائے اور پھر جبری انداز میں کچھ انسان خلق ہوں اور چند حرکات و افعال کے نتیجے میں بعض کو سزا اور بعض کو جزا دے دی جائے،
جبکہ ان امر کے انجام وہی دہی میں سارا نقش اسی مشینری کا ہے اور اس انسان مجبور ہے اور انسان مجبور ہے، جبکہ ان امر کے انجام دہی میں سارا نقش اسی مشینری کا ہے اور انسان مجبور ہے۔ اس فکر کے پھیلنے میں مہم ترین عامل ظالم حکومتوں کے برے مقاصد ہیں، جو اپنے ناشائستہ امور کو اس فکر کے ذریعے عملی جامہ پہناتے تھے جو اس حربے کو کمزوروں پر اپنی برتری کے لیے اور مظلوموں کے قیام کو دبانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یقیناً ایسے نتائج کے پیش نظر ملتوں کو خواب غفلت میں رکھنے کے لیے جبر کو ایک خطرناک سبب ماننا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو تھوڑا بہت اس نظریے کے نقطۂ ضعف سے آشنا تھے لیکن توحید کامل اور نفی جبر کے درمیان کوئی راہ حل نکالنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے استفادہ کرتے تھے۔ یہاں ایک سطر انڈر لائن ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ ان آیات کی طرف مراجع کریں۔ سورہ ہود آیت 7، سورہ ملک آیت 2، سورہ کہف آیت 7، سورہ ذاریات آیت 57، سورہ توبہ آیت 72۔ لہٰذا تفویض کے قائل ہو گئے اور انسان کے اختیاری افعال کو فعلیت الہی کے دائرے سے خارج سمجھ بیٹھے اور اس طرح سے وہ اشتباہ میں مبتلا ہو گئے اور یوں اسلام کے عظیم معارف اور اس کے فوائد سے محروم ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو ایسے عظیم معارف کو درک کرنے کی استطاعت سے سرفراز تھے اور قرآن کے حقیقی مفسرین کی معرفت حاصل کر چکے تھے اور وہ اس کج فکری سے محفوظ رہ گئے اور چونکہ اپنی فعالیت اختیاری کو اس قدرت کے سائے میں دیکھا جسے خدا نے انہیں عطا کیا تھا، لہٰذا اس قدرت کی وجہ سے حاصل ہونے والے افعال کی ذمہ داری قبول کر لی اور اس کے علاوہ خدا کی جانب سے تاثیر استقلالی کو درک کر لیا اور اس طرح ایسے مفید نتائج کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ خداوند خاندان نبوت سے حاصل ہونے والی روایات میں اس بحث کے آثار ملتے ہیں۔ احادیث میں استطاعت جبر و تفویض کے عنوان کے تحت اور اس کے علاوہ اذن، مشیت، ارادہ و قضاء و قدر الہی کے ابواب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان مطالب کے علاوہ بعض روایتوں میں ایسے لوگوں کو ان مسائل میں غور و فکر کرنے سے روکا گیا ہے کہ جو فکری اعتبار سے ضعیف ہیں تاکہ وہ گمراہ ہونے سے محفوظ رہیں۔ ہاں، جبر و اختیار کے مختلف اقسام ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کے سلسلے میں تحقیق و جستجو اس کتاب کے ہدف سے خارج ہے، لہٰذا اس موضوع کی اہمیت کی وجہ سے ان میں سے فقط بعض مسائل کو ذکر کریں گے اور ان لوگوں کو ہماری یہ تلقین ہے کہ جو مزید تحقیق کے خواہاں ہیں کہ وہ مبانی عقل و فلسفی کو سمجھنے میں صبر سے کام لیں۔ اختیار کی وضاحت۔ ارادے کی قوت امور یقینی میں سے ہے کہ جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر انسان خطا ناپذیر علم حضوری کے ذریعے اسے اپنے وجود میں درک کرتا ہے، جیسا کہ اسی علم کے ذریعے اپنی بقیہ روحی خصوصیات کا پتہ لگاتا ہے، یہاں تک کہ علم حضوری ہی کے ذریعے کسی امر کے سلسلے میں شک کا بھی احساس کرتا ہے اور اسے درک کرنے میں کوئی شک نہیں کرتا۔ اسی طرح انسان ایک معمولی توجہ کے ذریعے اپنے وجود میں اس بات کا احساس کرتا ہے کہ وہ تکلم کر سکتا ہے یا نہیں، غذا تناول کر سکتا ہے یا نہیں، ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہے یا نہیں۔ کسی بھی امر کو انجام دینے کا ارادہ بنانا کبھی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ ایک بھوکا کھانا کھانے کا ارادہ کرتا ہے یا ایک پیاسا پانی پینے کا ارادہ کرتا ہے، اور کبھی عقلی آرزوؤں کو پورا کرنے اور انسانی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے
ارادہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک مریض اپنی سلامتی حاصل کرنے کے لیے تلخ دوائیں کھاتا کرتا ہے اور لذیذ غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے، یا ایک محقق اپنے مقصود کی تلاش میں مادیات سے چشم پوشی کرتا ہے اور بے شمار زحمتیں تحمل کرتا ہے، یا ایک خدا کار فوجی اپنے ہدف تک پہنچنے میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ ایک فداکار فوجی اپنے ہدف تک پہنچنے میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ دراصل انسان کی عظمتوں کا اندازہ اس وقت لگتا ہے کہ جب مختلف خواہشیں جمع ہوں اور اس کے بعد انسان فضائل اخلاقی، کرامات نفسانی اور قرب خداوندی اور رضوان الہی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پست اور حیوانی خواہشات سے چشم پوشی کر لے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل جس قدر دلچسپی اور کامل ارادے سے انجام دیا جائے گا، اسی کے مطابق روحی تکامل یا تطور حاصل ہوگا اور اسی اعتبار سے جزا سزا کا مستحق ہوگا۔ البتہ نفسانی خواہشات کے مقابل میں ٹھہرنے کی طاقت تمام انسانوں میں برابر نہیں ہے، لیکن تمام انسانوں میں یہ ارادہ موہد الہی موجود ہے۔ انسان اگر چاہے تو تمرین کے ذریعے اسے قوی بنا سکتا ہے۔ لہٰذا ارادے کے موجود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور مختلف طرح کے شبہات ذہن میں پیدا ہونے کی وجہ سے ارادہ جیسے امر وجدانی کے سلسلے میں شک و تردید نہیں ہونا چاہیے، اور جیسا کہ ہم نے اشارہ کر دیا ہے کہ اختیار کا وجود ایک آشکار اصل کے عنوان سے تمام ادیان آسمانی شرائع اور تربیتی و اخلاقی نظاموں میں مقبول شدہ ہے، اور اس کے بغیر وظیفہ تکلیف امر نہیں، جزا و سزا کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور اس کے بغیر وظیفہ تکلیف امر نہیں، جزا و سزا کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ امور جو اس حقیقت سے انحراف کا باعث ہوتے ہیں اور جبر سے لگاؤ کا سبب بنتے ہیں، ہمیں ان کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ اس وسوسے کا خاتمہ ہو جائے۔ لہٰذا اس مقام پر چند شبہات کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ شبہات کے جوابات۔ جبریوں کے مہم ترین شبہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انسان کا ارادہ باطنی میلانات کا نتیجہ، اور میلانات نہ انسان کے اختیار میں ہیں اور نہ ہی ان کے ظہور میں کوئی خارجی عامل سبب بنا ہے، لہٰذا اس طرح اختیار اور انتخاب کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ نمبر 2، اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ میلانات کا اٹھنا ارادے کے بننے کا سبب ہے، یا نہ یہ کہ کسی امر کو انجام دینے کے لیے کسی ارادے کے وجود کا سبب ہے۔ جبر کا نتیجہ یہ ہے کہ جب خواہشات ظہور کریں تو مقاومت کی قوت سلب ہو جائے۔ حالانکہ بہت سے امور میں انسان شک کرتا ہے کہ اسے انجام دے یا نہ دے، اور کسی بھی امر کو انجام دینے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، جو کبھی سورۂ منفیت تو کبھی دشواری کا سبب ہے۔ غور و فکر کی ضرورت ہے جو کبھی سود و منفعت تو کبھی دشواری کا سبب ہے۔ نمبر 2، مختلف علوم میں یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ مختلف عوامل جیسے وراثت، غذائیت اور دواؤں کے نتیجے میں غدود کے ترشحات، اجتماعی عوامل انسان کے ارادے کے موجود ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور انسانوں کے اخلاق کا بدلنا انہی عوامل کے اختلاف کا سبب ہے، جیسا کہ دینی متون میں بھی اسی مطلب کی طرف تاکید کی جاتی ہے۔ لہٰذا انسانی افعال کو آزاد
ارادے کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ آزاد ارادے کو قبول کرنے کا مطلب ان عوامل کی اثر گزاری کا منکر ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان عوامل کے ہوتے ہوئے بھی مقاومت حاصل کر سکتا ہے اور مختلف خواہشات کے جمع کے دوران کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے۔ البتہ یہ امر مسلم ہے کہ کبھی کبھی یہ عوامل انتخاب میں دشواری کا سبب بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مقاومت کرنا اور کسی ایک کا انتخاب کر لینا کمال میں تاثیر اور جزا کے مستحق ہونے کا سبب ہوتا ہے، جیسا کہ غیر معمولی ہیجانات سزا کے کم ہونے اور جرم میں تخفیف کا باعث ہوتے ہیں۔ نمبر 3، خدا تمام موجودات منجملہ افعال انسان کے وقوع سے پہلے پوری طرح ان سے آگاہ ہے اور علم الہی میں کسی قسم کی کوئی خطا کوئی امکان نہیں ہے، کسی قسم کی خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا تمام حوادث علم الہی کے مطابق واقع ہوتے ہیں اور اس کے تمام مخالف ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا اس مقام میں انسان کے ارادے اور اختیار کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ علم الہی ہر اس حادثے سے متعلق ویسا ہی ہے جیسا کہ واقع ہونے والا ہے، اور انسان کے افعال اختیاری وصف اختیاریت کے ہمراہ خدا کے نزدیک معلوم ہیں۔ پس اگر یہ افعال وصف جبریت کے ساتھ واقع ہوں تو علم الہی کے خلاف ہوں گے۔ جیسے خدا کو معلوم ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت میں ایک عمل کو انجام دے گا، ارادہ بنانے والا ہے اور وہ اسے ضرور انجام دے گا۔ یہاں پر ہمارا مطلب یہ نہیں کہ علم صرف وقوع فعل سے متعلق ہے، بلکہ وہ ارادہ اور اختیار سے بھی مربوط ہے، لہٰذا علم الہی انسان کے آزاد ارادے اور اس کے اختیار سے کوئی منافات نہیں رکھتا۔ جبریوں کا ایک دوسرا شبہ قضاء و قدر کے سلسلے میں ہے۔ ان کے اعتقاد کے مطابق انسان کے اختیار سے سازگار نہیں ہے، اور ہم آئندہ دروس میں اس مطلب کے تحت گفتگو کریں گے۔ سوالات: نمبر 1، جبر کے رواج اور اس سے وابستہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 2، جبر سے وابستہ ہونے کے برے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 3، انسان کے ارادہ اور اختیار کی آزادی کی وضاحت کریں۔ نمبر 4، کیا باطنی میلانات اور ان کے وجود میں آنے کا سبب بننے والے عوامل انسان کے اختیار سے منافات رکھتے ہیں؟ کیوں؟ نمبر 5، وہ لوگ جو غیر معمولی ہیجانات اور دشوار شرائط میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ نمبر 6، کیا وراثت اور اجتماعی عوامل جبر کا سبب ہیں؟ کیوں؟ نمبر 7، کیا علم الہی انسان کے اختیار کی نفی کرتا ہے؟ کیوں؟ اور سامعین کرام، یہاں میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ میں موجود ہوں صفحہ نمبر 135 پہ۔ انشاءاللہ 19ویں درس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔